قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی کے اوقات بہت قیمتی ہیں اور اتنے قیمتی ہیں کہ اس سے زیادہ اہم ایمان کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہے۔ بلکہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ امانت ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقفہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امانت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے گزاریں۔ جس شعبے میں ہم کام کر رہے ہوں، ہم تاجر ہو تو تجارت اس طریقے پر ہو جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو۔ ہم ملازم ہیں تو ملازمت اس طریقے پر ہو جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ہم کھیتی باڑی کرتے ہوں، دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہوں، تو زندگی کے اس شعبے کو سیکھ کر کے کہ کس طرح اس کام کو میں انجام دوں گا تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے، میری آخرت بنے گی اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودگی میں حاصل کر سکوں گا، اس طرح زندگی گزاریں۔ تو زندگی کے اوقات بہت قیمتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ دن، الگ الگ راتیں، الگ الگ مہینے اور مختلف مواقع ہمیں دیے ہیں نوازنے کے، الگ الگ بہانوں سے کہ آج شب قدر ہے، عبادت کر لو، خوب ثواب ملے گا۔ آج شب برات ہے، آج کی عبادت کی یہ فضیلت ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اعمال کے بھاؤ بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقے سے، مختلف عنوان سے نوازتے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر راستے سے کوئی چیز ہٹا دو، اس پر بھی تمہیں ثواب مل جائے گا۔ کسی کو راستہ دکھلا دو، اس نے راستہ پوچھا، مسافر ہے، راستہ معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ سے پتہ کیا، آپ نے اس کو بتلا دیا، فرمایا کہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نواز دیتے ہیں، آپ کو ثواب مل جائے گا صدقے کا۔ تو معمولی معمولی کاموں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نوازنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، موقع آتا ہے نواز دیتے ہیں، بس بندے کے اندر طلب ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، ذوق ہونی چاہیے، طمع ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے۔ بندے کے اندر خواہش ہے تو اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں۔ پہلی اممیں سابقہ جو ہوا کرتی تھی، ان کے عمریں بہت ہوتی تھی، ان کے قوا مضبوط ہوتے تھے، صحت مندی ان کو حاصل ہوا کرتی تھی، لمبی لمبی عمریں اور صحت مند قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہماری عمریں بھی کم ہیں اور ہماری صحت بھی کمزور ہے، جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، گرمی برداشت نہیں کر پاتے، ٹھنڈی برداشت نہیں کر پاتے اور کسی بھی بارش برسات برداشت نہیں کر پاتے۔ غذا کے سلسلے میں کچھ کھانا پینا کم زیادہ ہو جائے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ پہلی امتیں ایسی نہیں ہوتی تھی، ان کے صحت مضبوط ہوا کرتے تھے، ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، تو ان کو زمانہ اور موقع زیادہ ملتا تھا عبادتوں کے کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو مختصر مدت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ بارہا ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں جو ہوں گی وہ 60 اور 70 سال کے درمیان اوسط عمر ہے۔ 60 اور 70 سال کے درمیان عمومی طور پر لوگ زندگی گزار کر کے چلے جائیں گے، کسی کسی کی بڑھ جائے گی، کسی کی کم رہے گی، لیکن عمومی طور پر اوسط عمر جو ہوگی وہ 60 سال کی عمر ہوگی۔ تو پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہیں، قوا مضبوط ہے، طاقتور ہیں، اور ہم لوگ کمزور ہیں، عمریں کم ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ موقع آئے گا، یہ موقع آئے گا، اس موقع پر عبادت کر لینا، اس موقع پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت کر لینا، تمہیں ہم نواز دیں گے، کم عمل کرو گے بدلہ زیادہ ملے گا، عبادت کم کرو گے ثواب زیادہ دیا جائے گا۔ اسی سلسلے کی کڑی رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو بس آنے کو ہی ہے۔ آج شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے، 24 یا 25 دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند مہینے پہلے ہی ہم رمضان کے تعلق سے باتیں کر رہے تھے اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آنے کو۔ تو وقت کی گردش، رات و دن کا عدلنا بدلنا تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم سب کے سب ہانکے جا رہے ہیں اپنے موت کی طرف، بڑھائے جا رہے ہیں۔ جس طرح بکری چرانے والا بکری کو ڈنڈا لے کر کے پیچھے سے ہانکتے ہیں اور بکریاں آگے آگے بھاگتی رہتی ہے، اسی طرح دن اور رات ہمیں ہانک رہے ہیں اور ہم آگے جا رہے ہیں، یعنی قبر کے گڑھے کے پاس جا رہے ہیں، جہاں ہماری قبر متعین ہوگی اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ وقت آئے گا مر جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے۔ تو آج شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے، اور یہ شعبان المعظم اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ ہے۔ محرم الحرام سے مہینہ شروع ہوتا ہے اور جا کر کے ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ 8واں مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ 9واں مہینہ ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مقدمہ ہے شعبان المعظم، بہت قیمتی مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ قیمتی تحفہ لوگ شادی بیاہ میں مختلف مواقع پر اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، تو اس کو لفافہ جو بناتے ہیں، اس کو جو لپیٹتے ہیں تو اچھے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، اس کو قیمتی چیزوں سے لپیٹتے ہیں۔ اندر قیمتی چیز ہو تو اس کو لپیٹا بھی قیمتی چیزوں سے جاتا ہے۔ تو رمضان بہت قیمتی ہے، تو اس سے پہلے شعبان المعظم کا مہینہ جو مقدمہ ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مبارک بنایا، بہت مقدس بنایا۔ اتنا مبارک بنایا، اتنا مقدس بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا شعبان شہری رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ قیمتی ہونے کا احساس دلوایا اور بتلایا کہ یہ کس قدر قیمتی ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی، میں آپ کے سامنے جو مہینے کی فضیلت عرض کر رہا ہوں تاکہ غور سے سنیں ہم اور ان باتوں کو ذہن نشی کر کے اپنے گھر میں اس کا مذاکرہ کریں۔ بہت باتیں سن چکے ہیں اور بہت باتیں آتی رہتی ہیں ہمارے سامنے، لیکن صرف وقت گزاری کے طور پر باتیں نہ سنی جائیں، بلکہ ان باتوں پر عمل کرنے کی سب سے پہلے نیت ہو، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کی بھی، اور اس کے بعد ان باتوں کو محفوظ کر کے اپنے گھر والوں پر ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کی عورتیں مسجد میں نہیں آتی، آپ کی بیٹیاں، ہماری بیٹیاں مسجد میں نہیں آتی اور ان تک دین کی باتیں نہیں پہنچتی ہے، ان تک دین کی باتوں کو پہنچانا اور مساجد سے جو پیغام عام کیا جائے اس سے ان کو مطلع کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ غفلت اور سستی کے ساتھ بیٹھے رہنا اور یہ سوچنا کہ بس تھوڑی دیر سن لیں گے، خطبہ کے بعد نماز ہو جائے گی، دعا مانگ کر کے چلے جائیں گے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو ابھی بھی اگر ارادہ ہم نے نہیں کیا ہے، نیت نہیں کی ہے، تو ہم نیت اس بات کی ضرور کریں اور اس پر عمل بھی کریں کہ ان باتوں کو اپنے گھروں تک پہنچائیں گے۔ عورتیں باتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے باطل فرقوں اور غلط طریقوں پر دعوت دینے والوں کے نرغے میں آتی ہے اور غلط سخت طریقے اپناتی ہے، اور گھر میں نہ جانے کیسے کیسے ہندوانہ رسومات، عیسائیوں کے رسومات ادا کیے جاتے ہیں، ہمیں اطلاع اور خبر نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ عورتیں رسموں کو کرنا شروع کرتی ہے اور 2 سال 4 سال 5 سال کی، اور آپ 6واں سال جا کر کے آپ سمجھا رہے ہیں اس کو، تو اب وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گی، وہ کہے گی میں 5 سال سے کر رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہے اور میری ماں نے میری دادی کو دیکھا تھا، میری دادی نے میری پردادی کو دیکھا تھا، میں کیوں چھوڑ دوں؟ تو باتوں کو سننا اور احادیث اور قرآن شریف کی باتوں کو، صحیح باتیں جو بالکل ملاوٹ سے پاک ہو، ان باتوں کو سن کر کے اپنے گھروں پر جا کر کے بتلانا اور اس پر عمل کے لیے آمادہ کرنا، یہ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال میں یاد کر رہا تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت کو بہت ہی واضح طور پر بیان فرمایا، اس لیے کہ امت رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے اور اس مہینے کو واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ کوئی اور بات آپ کے سامنے عرض نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب فقال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو رجب کے چاند کو دیکھ کر کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنا شروع کانا کا لفظ استعمال کیا گیا استمرار کو بتلانے کے لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن جاتا تھا کہ رجب المرجب کا چاند دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا وقتاً فوقتاً لوگوں کو عادت ڈلوانے کے لیے، لوگوں کی تاکید کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ بہت اہم دعا ہے، یعنی محرم کا مہینہ بھی میں نے پا لیا، اس کے بعد محرم کے بعد سفر، سفر کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب کا اب جمادی الثانیہ ختم ہو گیا، اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو رجب کا مہینہ ختم ہوگا، شعبان آئے گا اور شعبان کا مہینہ ختم ہوتے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا برکتوں والا۔ تو اے اللہ جب زندگی اتنی طویل کر دی ہے اور رجب کا مہینہ تک پہنچا دیا ہے تو اب 2 مہینہ اور مجھے زندہ رکھنا تاکہ میں رجب اور شعبان گزار کر کے رمضان کی عبادتوں کو کر کے اپنے نامہ اعمال میں عبادتوں کا اضافہ کر سکوں، برکتوں کو سمیٹ سکوں، رحمتوں کا ذخیرہ جمع کر سکوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مقصد ہوا کرتا تھا کہ اے اللہ اب تک تو موت سے نہیں بھاگتا تھا اور یہ دعا نہیں کرتا تھا کہ اللہ موت مت دینا، لیکن اب جب کہ رمضان کا مہینہ آنے میں صرف 2 مہینہ باقی رہ گیا ہے اور رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو مولا اب اتنا کرم کرنا کہ رجب کا مہینہ بھی گزر جائے، شعبان کا مہینہ بھی گزر جائے، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک مجھے پہنچا دے۔ اے اللہ اس کی درخواست ہم آپ سے کرتے ہیں۔ تو یہ اہمیت ہے، یہ قدر ہے اور یہ قیمت ہے رجب شعبان المعظم کے مہینے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری فضیلت اس مہینے کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سال بھر کے اعمال بندوں کے پیش کیے جاتے ہیں۔ 15ویں شعبان آئے گی جسے ہم شب برات کہتے ہیں، تو 15ویں شعبان کسی مہینے میں ہے، تو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندوں کے سال بھر کے اعمال فرشتے ایک ساتھ پیش کر دیتے ہیں۔ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے ہمارے اور آپ کے اعمال کو پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ہفتہ واری کارگزاری ہوتی ہے، پورے سال کی کارگزاری کہ کس نے کتنی نیکیاں کی، کس نے کتنی برائیاں کی، کس نے اپنی زندگی کو کتنا عمدہ کیا، کس نے اپنی زندگی کو کس قدر خراب کیا، کس نے آخرت کی کتنی فکر کی اور کس نے دنیا کی کتنی فکر کی، تمام نامہ اعمال کو فرشتے جمع کرتے رہتے ہیں۔ اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے اور اس کی 15ویں تاریخ ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایک ایک بندے کے نامہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو اعمال کی پیشی کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان بین رجب و شہر رمضان، شعبان ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ شعبان بین رجب و شہر رمضان، شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان مبارک کے درمیان کا مہینہ ہے۔ یغفل الناس عن، لوگ اس کی برکتوں سے غافل ہیں، اس کی تقدس سے غافل ہے، اس کے احترام سے غافل ہے، اس کی عظمت سے غافل ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یرفع فیہ اعمال العباد، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آج
15 شعبان سے لے کر کے 15 شعبان تک، پچھلے سال 1444 میں 15 شعبان سے لے کر کے ابھی 10 دن اور رہ گیا ہے، اتنے دنوں میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جائیں گے۔ تو بہت ڈرنے کی بات ہے کہ آدمی ایسے موقع پر چوکنا رہے، غفلت میں نہ رہے، بیدار رہے اور یہ فکر کرتا رہے کہ میرا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیا جانے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کے عالم میں پیش کیا جائے اور آخری جو ہو وہ اس میں یہ لکھا ہو کہ بندہ گناہ میں ملوث تھا اور ہمارا نامہ اعمال وہاں پر جمع کر دیا جائے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں شعبان المعظم کے مہینے کی۔ میں نے 3 حدیثیں پیش کی۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری حدیث میں نے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا مانگا کرتے تھے رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور تیسری حدیث میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی کہ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ شعبان بین رجب و شہر رمضان یغفر الناس عنہ یرفع فیہ اعمال العباد، کہ بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ فضیلتیں ہمارے ذہن میں ہو۔ میں نے دوبارہ اعادہ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات مستحضر ہو جائے۔ جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج 5 تاریخ ہے، آپ نے کیلنڈر پر بھی دیکھا ہوگا، گھڑی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 تاریخ 8واں مہینہ 1445 ہجری۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم انگریزی کیلنڈروں کی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، اسلامی مہینوں کی تاریخ کو بھی یاد رکھیں۔ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی پہلا تعلیم جو ہے، پہلی بات جو ہمیں بتلائی گئی ہے وہ یہ بتلائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے چاند کو دیکھو۔ اسلام کے ہمارے بہت سارے اعمال جو ہیں وہ چاندوں سے ہی متعلق ہیں۔ ہم حج کب کریں گے؟ چاند دیکھ کر کے کریں گے۔ جب ذی الحجہ کا چاند دکھ جائے گا پھر 8ویں تاریخ سے ہمارا حج کا کام شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں 8، 9، 10، 11، 12، 13 5 دنوں حج کے 5 دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں حج کے۔ ہم عید الفطر کب منائیں گے؟ چاند دیکھ کر کے منائیں گے۔ عید الاضحیٰ کب منائیں گے؟ چاند دیکھ کر کے منائیں گے۔ رمضان کب شروع ہوگا؟ چاند دیکھ کر کے شروع ہوگا۔ عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، عدت گزارے گی، کیسے گزارے گی؟ چاند دیکھ کر کے 4 مہینے 10 دن گزارے گی۔ تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں شریعت کے، جتنے بھی دنوں پر متعین ہوتے ہیں وہ تمام چاند دیکھ کر کے ہی کیے جائیں گے۔ اس لیے اسلامی مہینوں اور تاریخ کو یاد رکھنا علماء نے لکھا ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ اگر تمام کے تمام مسلمان اسلامی تاریخ کو رواج نہ دے اور اس کو یاد نہ رکھے تو سب کے سب مسلمان گنہگار ہوں گے۔ جس طرح جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے کہ جنازے کی نماز محلے کے تمام لوگوں میں سے کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، لیکن 2، 4، 10 لوگوں نے ادا کر دیا تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جس نے ادا کیا وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو اسی طرح مہینوں، عربی جو مہینے ہوتے ہیں، ابھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آج شعبان کی کتنی تاریخ ہے، آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے، کل کون سی تاریخ ہوگی، نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں مسجد میں جاتے ہیں تو معلوم ہو گیا، اس کے علاوہ نہ ہم یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہمارا یہ ذوق ہے، حالانکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ہم یاد نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من ہلال شعبان ما لا یتحفظ من غیری، جتنا شعبان کے چاند کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام فرماتے تھے اتنا کسی اور مہینے کے چاند کے سلسلے میں اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ رمضان کے شعبان کے فوراً بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، اس لیے شعبان کی چاند کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشتاق ہوا کرتے تھے، بہت شوق ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیچ میں عرض کی کہ مہینوں کے ہم جو اعتبار کرتے ہیں تو چاندوں کے دیکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بہت اہم سنت ہے جسے ہم ترک کر بیٹھے ہیں، کسی کو یہ خیال نہیں ہوتا، حالانکہ یہ حکم ہے
کہ 29 تاریخ ہو جائے تو مغرب کی نماز ادا کر کے ذرا چاند دیکھنے کی کوشش کرو، اور جب چاند دکھ جائے تو دعا مانگو، اللہم بارک اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند دیکھ کر کے دعا مانگو، اس بات کی تعریف دی گئی، اور صرف شعبان کے مہینے میں نہیں، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، بلکہ 12 مہینوں میں جو مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے تو چاند دیکھ کر کے دعا مانگو، چاند دیکھنے کا اہتمام کرو۔ ایک سنت عمل ہے جسے متروک کر دیا گیا ہے، جسے چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن تمام مہینوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند کے سلسلے میں بہت مشتاق ہوا کرتے تھے، بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے شعبان کے مہینے میں چاند دیکھنا۔ اب تو یہ وقت گزر چکا، آج شعبان کی 5 تاریخ ہے، لیکن آپ اگلے سال کے لیے یاد رکھیں کہ جب شعبان کا مہینہ آنے لگے، رجب کا مہینہ ختم ہونے کو ہو تو ہم چاند دیکھنے کا اپنے اندر شوق پیدا کریں، اس امید کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا کام، اس مہینے میں برکت کی دعا۔ میں نے حدیث پیش کی آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے، یہ مہینہ شروع ہو جاتا تھا رجب کا تو کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا، آپ لوگ یہ دعا کو یاد کر لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اگر عربی نہیں یاد کر سکتے تو اردو میں کم از کم یاد رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھتے رہے کہ اللہ اب رمضان تک مجھے پہنچا دینا، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، اس سے پہلے کہیں میری موت نہ آ جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جس کو ہم نے دیکھا بارہا کہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اور رمضان کی تیاری کے لیے انہوں نے تمام تر انتظامات کر لیے ہیں، کپڑے سلنے کے لیے دے دیے ہیں، اور رمضان میں کیا پلاننگ ہوگی اور کس طرح پانی کا انتظام کیا جائے گا مسجد میں، اور کس طرح افطاری کا انتظام کیا جائے گا مسجد میں، یہ سب کچھ کر رہے تھے اور رمضان آنے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ تو یہ دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کی بدولت ہماری عمر کو دراز کر دیں گے۔ اگر ہماری موت مقدر ہو بھی چکی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعائیں تقدیر کو ٹال دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے لیکن یہ مقدر کر دیا ہے کہ آدمی دعا مانگے گا تو میری مرضی ہوگی تو میں اس کو ٹال دوں گا، اس فیصلے کو بدل دوں گا۔ تو ابھی سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ آج کا یہ پیغام ہی سمجھ لیں آج کے جمعہ کا کہ ہمیں اور آپ کو اب دعا مانگنا ہے کہ اللہ رجب کا مہینہ گزر چکا، شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، اس کی بھی 5 تاریخ گزر چکی ہے، مولا شعبان کے مہینہ بھی عطا فرما دے، رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما دے تاکہ رمضان کی برکتوں کو میں حاصل کر سکوں۔ دوسرا کام یہ۔ تیسرا کام شعبان المعظم کا یہ ہے کہ اس میں ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ما رأیتہ اکثر فی شہر شعبان صوما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان میں تو فرض ہے وہ تو رکھیں گے، لیکن رمضان کے بعد کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے جتنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ کن دنوں کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، کہ شعبان کا روزہ رمضان کے بعد سب سے اہم ہے رمضان کی تعظیم کی وجہ سے۔ رمضان کی تعظیم ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، دوسرا یہ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کر دے گا تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں اسے تکلیف نہیں ہوگی، عادت بڑھ جائے گی آہستہ آہستہ اور مشق ہو جائے گی۔ تو مشق ہو جانے کے بعد اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو روزہ رکھنے میں سر میں درد نہیں ہوگا، روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک کی بہت زیادہ شدت محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آدمی کوئی خلاف ادب بات بولنے سے بچ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان کے مہینہ شروع ہوا، اب روزہ رکھنا شروع کیا، بیمار رہتا ہے، میں نے کہا شروع میں کہ ہم لوگ کمزور ہیں، غذائیں کمزور ہیں، ملاوٹ سے بھری ہوئی ہے، تو اب روزہ رکھا، دوپہر ہوتے ہوتے سر میں درد ہو گیا،
سر میں درد ہونے کی وجہ سے اب وہ بکنا شروع کرے گا الٹی سیدھی باتیں اور ایسی بات بول دے گا جو کفر تک اس کو پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے بھوکا رکھنے سے؟ نعوذ باللہ۔ ہم روزہ نہیں رکھتے تو کیا ہو جاتا؟ اللہ ہمیں کھلا دیتے تو کیا ہوتا؟ ہم اتنے کمزور ہیں، اتنی گرمی میں ہم کیسے روزہ رکھیں گے؟ یہ باتیں بکنی شروع کر دیتے ہیں انسان جب سر میں درد شروع ہو جائے، تکلیف اور بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہونے لگے۔ تو تعلیم دی گئی کہ ایسا کرو کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ کبھی کبھی روزہ رکھ لیا کرو تاکہ عادت پڑ جائے گی، پھر رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، بہت اہم تعلیم ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اب یہ بات سن کر کے زبردستی روزہ رکھنا شروع نہ کریں۔ نہ فرض ہے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا، نہ واجب ہے، بس نفل ہے۔ جس کو جو دن متعین ہو جائے اور جو دن آسانی اس کے لیے ہو جائے، اللہ کی طرف سے جس دن توفیق مل جائے اس دن روزہ رکھیں۔ نہ کوئی دن متعین ہے اور نہ کوئی تاریخ متعین ہے، جس دن توفیق مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے کے اندر اس دن روزہ رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرما دیں گے۔ آخری 2 دنوں میں، شعبان کی آخری 2 تاریخ کو، 2-3 تاریخ کو، یعنی 28، 29، 30 کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ شعبان کا روزہ اور رمضان کا روزہ مل نہ جائے اور روزوں کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے۔ تو 1 تاریخ سے لے کر کے 27 تاریخ تک ہم جتنے روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزہ رکھ لے، ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پچھلے رمضان میں جو روزے قضا ہو جاتے تھے عورتوں کی مجبوری کی وجہ سے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر عورتوں کو ناپاکی کے ایام ان کے شروع ہو جائیں، حیض کے دن شروع ہو جائے، ہر عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کی کم سے کم مدت اس کی 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں ناپاکی کے ایام عورتوں کے شروع ہو گئے تو ان ایام میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن اس کی قضا کرنی ہوگی۔ نماز تو اس وقت نہیں پڑھے گی لیکن بعد میں قضا کرے گی، ناپاکی کے ایام کے نماز کو قضا کرنا ہے، لیکن روزے کو قضا نہیں کرنی ہے، لیکن روزے کی قضا کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر 3 دن 5 دن یا 10 دن تک ناپاک رہی، روزہ نہیں رکھ سکی تو بعد میں اس کو قضا کرے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے قضا ہو جاتے تھے میں شعبان کے مہینے میں آ کر کے اس کو پورا کرتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو آپ بھی روزہ سے ہوتے تھے، میں بھی روزہ سے ہوتی تھی، تو پریشانی نہیں ہوتی۔ گھر کے سب آدمی، ایک آدمی روزہ سے ہو، 2 آدمی ہو اور ایک آدمی روزہ سے نہ ہو تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے تھے تو میں بھی روزے سے رہتی تھی، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ بہرحال وقت ہو رہا ہے، میں نے جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے صرف سننے سنانے کے لیے نہیں بلکہ عمل کی نیت سے ہم لوگ کہیں اور سنیں۔ میں نے 3 باتیں عرض کی۔ پہلا، میں نے پہلے فضیلت بیان کی، ان فضیلتوں کو آپ نے ذہن نشین کیا ہوگا۔ بعد میں نے 3 باتیں عرض کی کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو تو پہلا کام یہ کرے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، دوسرا کام یہ کرے کہ برکت کی دعا کرنا شروع کر دے کہ اللہ اب میری عمر میں، میری صحت میں برکت عطا فرما، اور تیسرا کام یہ کرے کہ اللہ جتنے دنوں کی توفیق دے دے اتنے دنوں کے روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی تیاری رمضان کی شروع کر دیں۔ مہمان کے آنے سے پہلے ہی تیاری کی جاتی ہے، مہمان کے گھر میں آ جانے کے بعد تیاری نہیں کی جاتی۔ تو رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہایت معزز اور محترم مہمان ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا تب دیکھیں گے کیا کرنا ہے، جب چاند رات آئے گی اس وقت تیاری کر لیں گے، نہیں، رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے شعبان کا جو مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ہی ہمیں رمضان کی تیاری شروع کر دینی ہے۔ تیاری کیسی ہوگی؟ ایک تیاری دنیاوی اعتبار سے، دوسری تیاری آخرت کے اعتبار سے۔ باتیں طویل ہو جائے گی، انشاءاللہ شعبان کا پورا مہینہ باقی ہے، اس سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھے کہ رمضان شعبان المعظم کا مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ، رجب کا مہینہ گویا کہ رحمت کے ہوا کے چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ رحمت کے بادلوں کے جمع ہونے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کے برسنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ۔ اسی طرح دوسرے لوگوں نے مثال دی، فرمایا کہ رجب کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ کھیتی کو برابر کرنے کا ہوتا ہے،
اور شعبان کا مہینہ بیج بونے کا ہوتا ہے اور رمضان کا مہینہ فصل کی کٹائی کا ہوتا ہے، ابھی سے ہم شعبان کا مہینہ ہے بیج بونا شروع کریں گے، یعنی عبادتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیں، نفل بڑھا دیں، قرآن کی تلاوت بڑھا دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ حالت تھی کہ جب وہ شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن کریم کی تلاوت بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور جو مالدار صحابہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے تاکہ رمضان میں سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ جو تاجر قسم کے صحابہ ہوتے تھے وہ اپنے حساب کتاب کو، لین دین کو پہلے سے ہی آسان کر دیا کرتے تھے، تمام جھمیلے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، جو پیچھے ہونے والے ہوتے تھے اس کو پیچھے کر دیتے تھے، جو آگے ہونے والے ہوتے تھے اس کو آگے کر دیتے تھے، تاکہ رمضان میں آسانی کے ساتھ تجارت بھی ہو سکے اور خوب عبادت کر سکے، اب عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکے۔ تو ہر ایک کا اپنا معمول ہوتا تھا، جو لوگ پڑھنا چاہتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو نفل عبادت میں زیادہ کر سکتے تھے وہ نفل کرتے تھے، تاجر لوگ اپنے طور پر تیاری کرتے تھے، یعنی ایک ماحول ہوتا تھا، ایک معاشرہ بن جاتا تھا پورے مدینہ المنورہ کا کہ ہر آدمی اب یہ فکر میں لگا ہوا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ جس طرح کسی گھر میں شادی ہو اور شادی سے پہلے 2-4 دن پہلے گھر میں بچیاں خوشیاں مناتی ہیں، بچے خوشیاں مناتے ہیں کہ پرسوں ہمارے گھر شادی ہے، 3 دن کے بعد ہمارے گھر میں شادی ہے، ایسا ماحول ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ نہیں اس گھر میں شادی ہے۔ ایسے ہی مسلم معاشرہ بن جائے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہی رمضان کی بو آنے لگے اور رمضان کی خوشبو آنے لگے کہ نہیں اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، مسلمان تو رمضان کی تیاری شروع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ابھی سے یہ رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب